اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات على محمد وآل محمد ما صل على محمد سامعین محترم عزیزان گرامی قدر عقائد امامیہ کے عنوان کے ذیل میں آج یہ ہماری تیسری گفتگو ہے جس آیہ مجیدہ کو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ بقرہ سے ہے۔ آیت کا نشان 42 ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو دو باتوں سے خبردار کیا ہے، دو باتوں سے منع فرمایا ہے، دو باتوں سے روکا ہے۔ ارشاد خداوند کریم ہوتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، خبردار حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ، انہیں آپس میں مخلوط نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور خبردار حق کو مت چھپاؤ جبکہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ حق کیا ہے۔ سامعین محترم، دنیا میں جتنے مذاہب، جتنے مسالک ہیں، ہر ایک کا دعویٰ ہم حق پر ہے، لیکن یہ افتخار اور یہ امتیاز فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس ہے کہ جو عقیدہ اپنایا اسے بتایا بھی، جو مانا اسے پہنچایا بھی۔ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں وہ یا تو خدا کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں اور کوئی عقیدہ ہم نے نہیں بنایا۔ سامعین محترم، کل آپ کی خدمت میں توحید کے متعلق چند مطالب پیش کیے تھے، توحید کی تعریف کے اوپر بات ہوئی تھی، وجود خدا پر، خدا کی وحدانیت پر، اور ایک صفت سلبیہ بتائی تھی آپ کو کہ خدا کا جسم نہیں ہے، اور پھر اس پر تھوڑی سی بحث کی تھی ہم نے۔ سامعین محترم، آج خدا کے عدل پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، اور جتنا کا جتنا خیر ہے وہ سارا کا سارا پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے، لیکن اس کی طرف سے کوئی شر نازل نہیں ہوا، ساری کی ساری اچھائی اس کے پاس سے آئی لیکن کوئی برائی نہیں آئی ہے۔ اس کو میں جو ہے وہ مزید آگے بڑھاؤں گا، لیکن پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عدل کہا کسے جاتا ہے۔ سامعین محترم دیکھیے، ایک ہے عدل، ایک ہے ظلم، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے اور یہ قانون ہے تعرف الاشیاء بالازدادها، کہ اشیاء کو پہچانا جاتا ہے اس کی ضد کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر دن سمجھ میں نہیں آتا تو رات کو سمجھ لو تو دن خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، روشنی سمجھ میں نہیں آتی تو تاریکی کو سمجھ لو، اندھیرے کو سمجھ لو، روشنی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طریقے سے عدل اور ظلم میں سے اگر کسی ایک چیز کو سمجھ لیا جائے تو دوسری خود بخود جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ لہٰذا دو تعریفیں ہیں عدل کی، ایک لغت میں اور ایک شریعت کی نگاہ میں۔ لغت کی نگاہ میں عدل کسے کہا جاتا ہے؟ لغت کی نگاہ میں عدل کہتے ہیں وضع شیء فی محلہا، کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، اسے کہتے ہیں عدل، ٹھیک ہے؟ اب ظلم کیا ہوگا؟ بالکل اس کا الٹا، کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ میں ایک مثال دوں تاکہ بات جو ہے وہ مزید آسان ہو جائے۔ بالفرض ایک ہے ٹوپی، ٹھیک ہے؟
اس کا مقام ہے کہ اسے اپنے سر پر رکھا جائے، اور جوتوں کا مقام یہ ہے کہ اسے پیروں میں رکھا جائے. صحیح ہے، یہ ہے عدل کے مطابق بالکل، کہ ٹوپی کو سر پر رکھا جائے اور نالین کو، جوتوں کو پیروں میں رکھا جائے ہمیشہ. لیکن اگر کوئی آپ ایسا شخص دیکھیں جو جوتے 50,000 روپے کے لے کر آئے اور ٹوپی لے کر آئے 200 روپے کی، اور آپ کے سامنے آ کر یہ کہے کہ چونکہ جوتے مہنگے ہیں اور یہ 50,000 کے ہیں لہٰذا اسے میں رکھوں گا اپنے سر پر، اور ٹوپی 200 روپے کی ہے، وہ ہے سستی لہٰذا اسے میں رکھوں گا اپنے پیروں میں، تو زمانہ اسے پاگل کہے گا اور بے وقوف کہے گا، اور کہے گا کہ اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو یہ عدل سے کام لیتا. کیونکہ عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا. جوتے لاکھ جتنے مہنگے ہو، قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا اس کا منصب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. جوتے لاکھ مہنگے ہو، اس کی جگہ پیروں میں رہے گی، اور ٹوپی لاکھ سستی ہو، اس کی جگہ سر پر ہی رہے گی. لہٰذا سامعین محترم، جب انسان عام زندگی کے معاملوں میں اتنا غور و فکر کرتا ہے تو دین کے معاملے میں اتنا بے فکر کیسے ہو سکتا ہے. دین کے معاملے میں بھی سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ کے بعد اس کے جگہ پر کسی کو ایسے کو آنا چاہیے تھا جو رسول اللہ کے جیسا ہو. اب اگر کسی ایسے کو بٹھا دیا جائے جو بیٹھتے ہی یہ پہلا جملہ کہے کہ میرے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے، اگر دیکھو کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں تو مار کر سیدھا کر دینا، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہ عدل کے خلاف بات ہے کہ جب ٹوپی اور جوتے کے معاملے میں اتنا عدل کا خیال رکھتے ہو تو پھر یہ تو دین کا معاملہ ہے، رسول اللہ کی جانشینی کا معاملہ ہے، اس میں آپ کیسے اتنے بے فکر ہو سکتے ہیں. پہلی بات، یہ لغت کی نگاہ میں تعریف ہو گئی عدل کی، کیا؟ ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا. اب ایک تعریف ہے شریعت کی نگاہ میں. شریعت کی نگاہ میں عدل کسے کہتے ہیں؟ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دینا، اسے عدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آؤں یہاں پر اور میں کہوں بھائی میرا یہ حق بنتا ہے، آپ مجھے عطا کر دیں. آپ نے مجھے دے دیا، ٹھیک ہے، آپ نے عطا کر دیا، لیکن بالفرض وہ میرا حق بنتا ہی نہیں تھا، تو آپ نے یہ عدل سے کام نہیں کیا، یہ عدل سے کام باہر ہو جائے گا. لہٰذا سامعین محترم، یہ بات طے ہوئی کہ انسان ہر ایک کے حق کا پتہ نہیں لگا سکتا. کچھ معاملات میں لگا سکتا ہے لیکن مکمل حقوق کا پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ انسان حقدار ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا. انسان تمام معاملات میں پتہ نہیں لگا سکتا، لیکن پروردگار عالم کی ذات خالق ہے، وہ اپنی مخلوق کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میری مخلوق اس بات کا حق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اس کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا. لہٰذا سامعین محترم، پروردگار عالم کو عادل ہونا چاہیے، تبھی تو وہ اپنے بندوں کو اس کا حق ادا کر سکے گا. لہٰذا ہم نے کہا اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ اللہ عادل ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات ہم نے کہی کہ اللہ کے پاس سے جو بھی آتا ہے وہ خیر ہوا کرتا ہے، کبھی بھی شر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ کے پاس سے جو بھی آئے گا اچھائی ہوگی، برائی نہیں ہو سکتی. ہمیشہ اس کی طرف سے آنے والی چیز اچھائی پہ ہی شمار ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پاس شر ہے ہی نہیں. اگر شر ہوتا تو اس کے پاس سے آتا، جب اس کے پاس شر ہے ہی نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، دیکھیے گا، توجہ رکھیے گا. زمین ہماری گول ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سورج اور چاند کے چکر لگا رہی ہے. زمین پر جتنا اجالا ہے وہ ہے سورج کی وجہ سے، جتنا نور ہے وہ ہے سورج کی وجہ سے. لیکن سامعین محترم، زمین پر جتنا اندھیرا ہے وہ سورج کی وجہ سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ سورج کے پاس تو اندھیرا ہے ہی نہیں. جب اس کے پاس اندھیرا ہے ہی نہیں تو وہ زمین پر بھیجے گا کیسے؟ لہٰذا یہ سارا کا سارا نور زمین پر جتنا ہے وہ ہے سورج کی وجہ سے. لیکن جتنا اندھیرا ہے وہ سورج کا اپنا نہیں ہے، وہ زمین کا اپنا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ زمین گھومتی ہے، جب وہ سورج کے سامنے آ جاتی ہے تو اجالے میں آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی سورج سے اپنا رخ پھیر لیتی ہے تو اب اجالے میں نہیں رہتی بلکہ اندھیرے میں چلے جاتی ہے. یہی معاملہ انسانوں کا ہے کہ انسان جب رخ کرتا ہے پروردگار عالم کا تو خیر ہی خیر میں چلا جاتا ہے، لیکن جب رخ پھیر لیتا ہے تو پھر وہ شر ہی شر میں چلا جاتا ہے. یہ وجہ ہے. لہذا سامعین محترم، جب رخ پروردگار عالم کی طرف ہوگا انسان خیر میں رہے گا، جیسے ہی رخ پھیرے گا شر میں چلا جائے گا. آپ یہی دیکھیے محرم الحرام میں ہم اتنا خیر میں کیوں ہوتے ہیں، ہمارا دل مائل کیوں ہوتا ہے امام حسین کی طرف کہ بھائی مجلس میں جانا ہے، نوحہ پڑھنا ہے، فرش عزا پر جا کر بیٹھنا ہے، نیاز بھی کھانی ہے. یہ سارا کا سارا خیر کی طرف ذہن منتقل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا رخ حسین ابن علی کی طرف ہوتا ہے. جب رخ حسین کی طرف ہے تو خیر ہی خیر میں، اور دوسرے شر ہی شر میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا رخ حسین کی طرف نہیں ہوتا بلکہ ان کا رخ یزید کی طرف ہوتا ہے یا حسین سے ہٹ کر ہوتا ہے، تو وہ ظلمت میں چلے جاتے ہیں. لہذا سامعین محترم، ہمارا یہ ماننا ہے کہ جتنا خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن جتنا شر ہے وہ انسان کا اپنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں آتا. لیکن دوسرے مسالک میں ایسا نہیں ہے. ایک آپ کو مسلک ایسا بھی ملے گا جس میں آپ جائیں وہ کہتے ہیں خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے. حالانکہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے کہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی اچھائی تم تک آ رہی ہے اللہ کے پاس سے آ رہی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک،
اور جو بھی برائی تم تک پہنچ رہی وہ تمہاری اپنی ہے. لیکن ایک فرقہ ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, خیر بھی اللہ کی طرف سے, شر بھی اللہ کی طرف سے. ارے بھائی ایسا کیوں؟ فرمایا کیونکہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے. توجہ رکھیے گا, اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے, اب وہ تقدیر نہیں بدل سکتا. یہ ان کا عقیدہ ہے, اللہ تقدیر نہیں بدل سکتا. ہمارا ماننا ہے کہ جو اللہ تقدیر لکھنے پر قدرت رکھتا ہے وہ تقدیر بدلنے پر بھی قدرت رکھتا ہے, تقدیر کو مٹا بھی سکتا ہے. جب اللہ تقدیر کو لکھ سکتا ہے تو مٹا بھی سکتا ہے, اس میں کیا بڑی بات ہے؟ سامعین محترم, بڑا سازشی فرقہ ہے یہ کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے, شر بھی اللہ کی طرف سے. بڑا سازشی فرقہ ہے. کچھ عرصہ پہلے اس کو بنیاد بنا کر ایک جو ہے وہ فکرہ کہا گیا تھا. وہ کیا کہ بھائی تقدیر تو اللہ بدل نہیں سکتا, تو یزید کو برا نہیں کہنا. کیوں برا نہیں کہنا؟ کیونکہ اس نے جو حسین کو قتل کیا اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا, لہٰذا یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے. اللہ نے لکھ دیا تھا تقدیر میں تو وہ مجبور تھا نعوذ باللہ, اور اس نے جا کر امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا. یہ تو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا, لہٰذا اللہ نے کروایا نعوذ باللہ. یزید کا کوئی اپنا ارادہ نہیں تھا, یزید قتل کرنا نہیں چاہتا, تقدیر کی مجبوری تھی. لہٰذا سامعین محترم ہم ایک جواب تو یہ دے دیتے ہیں اس کو, وہ کیا کہ بھائی اپنے اصول پر قائم رہنا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے, جو ہوتا ہے تقدیر کے تحت ہوتا ہے. اپنے اصول پر قائم رہنا. پھر یاد رکھنا, ہم اگر لعنت بھیج رہے ہیں تو ہم نہیں کر رہے, اللہ بھجوا رہا ہے. ہم اگر ماتم کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر رہے, اللہ کروا رہا ہے. یہ اصول مانو. پھر اگر اپنی بات پر ہی رہنا ہے تو پھر ہماری یہ بات بھی مانو. لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتے, کہتے نہیں یزید کو برا بھلا من نہیں کہو. کیوں بھائی؟ کہا کہ امام حسین علیہ السلام تو بہت کریم ہے. اب دیکھیے سیاست دیکھیے آپ, امام حسین علیہ السلام تو کریم ہے, آپ لعنت بیچ کر فضول میں گنہگار ہو رہے ہیں. کیوں بھائی؟ قیامت کے میدان میں حسین تو ہے کریم. اگر حسین نے یزید کو معاف کر دیا تو آپ کہاں جاؤ گے بھائی؟ آپ کا پتہ کہاں ہوگا؟ آپ تو لعنت بیچ کر فضول میں گنہگار ہو رہے ہو, آپ اپنا دامن پہ خود جو ہے وہ دھبے لگوا رہے ہو. آپ تو لعنت بیچ کر پھنس گئے, حسین نے یزید کو معاف کر دیا, آپ کہاں جائیں گے؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی جو حسین یزید جیسے کو معاف کر سکتا ہے تو ہماری لعنتوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ وہ ہماری لعنتوں کو بھی معاف کر سکتا ہے. آپ ایک بات سوچئے, اگر اللہ نے شیطان کو معاف کر دیا تو آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ کہاں جائیں گے؟ اگر شیطان کو اللہ نے بیچ سے ہی ہٹا دیا, اسے ہی معاف کر دیا, آپ کا پتہ کیا ہوگا؟ جو اتنے گناہ کرتے رہے, جو شیطان کے سر ڈالنے والے تھے, آپ قیامت میں اللہ نے اسے ہی معاف کر دیا, آپ کہاں جائیں گے؟ لہذا سامعین محترم, ان کا ماننا ہے خیر اور شر اللہ کی طرف سے, تقدیر نہیں بدل سکتی, تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا. سامعین محترم یاد رکھیے, یہ عقیدہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تقدیر نہیں بدل سکتا. قرآن مجید میں آیت ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. قرآن کی آیت ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ یہودیوں کا ماننا ہے. چھٹے امام کے زمانے میں کچھ مسلمان یہودی کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ تمہارا اللہ کے متعلق کیا ماننا ہے؟ تو انہوں نے کہا کس حوالے سے؟ کہا تم لوگ یہ مانتے ہو کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے؟ کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے, نعوذ باللہ, ہم اللہ کو ایسا کیوں کہیں گے کہ ہمارے اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, ہم تو ایسا نہیں کہتے. تو آئے چھٹے امام کے پاس اور چھٹے امام سے آ کر کہنے لگے مولا قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور یہودیوں کا ماننا کچھ اور ہے. امام نے کہا کیا مطلب؟ کہا قرآن کہتا ہے یہودیوں کے متعلق کہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, اور یہودیوں سے ہم نے جا کر پوچھا تو یہودی تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو ایسا کوئی ماننا نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا قرآن میں بات غلط لکھی ہوئی ہے؟ امام نے کہا قرآن کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی ہوا کرتا ہے. اپنی مرضی سے معنی طے کرو گے تو پھنس جاؤ گے. قرآن کا معنی ان سے پوچھا جائے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے, وہ بتائیں گے قرآن کا حقیقی معنی کیا ہے. کہا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے یہودیوں کا ماننا ہے اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک بار تقدیر لکھ دی, اب اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں ہاتھ جب ٹوٹ جاتا ہے تو گردن کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اب اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, اب وہ لکھ نہیں سکتا. اللہ نے تقدیر لکھ دی, ختم ہو گئی بات, اب وہ دوبارہ مٹا نہیں سکتا. یہ یہودیوں کا ماننا ہے. امام نے فرمایا حالانکہ اللہ اسی قرآن میں آگے چل کر کہتا ہے بل یداہما مبسوطتان, کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, یعنی اللہ جو تقدیر لکھ سکتا ہے وہ تقدیر مٹا بھی سکتا ہے. آئیے سامعین محترم, اب میں آپ کے سامنے کچھ روایتیں پیش کروں جس سے یہ ثابت ہو کہ تقدیر بدل سکتی ہے. اگر تقدیر کو خدا نہ بدل سکے تو پھر اللہ کے مجبور ہونا جو ہے وہ صدق آتا ہے, اور اللہ مجبور نہیں ہو سکتا. ایک روایت اہل سنت کے یہاں سے, ایک روایت ہمارے یہاں سے. جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. دیکھا ایک گھر میں خوشی کا ماحول ہے, شادی ہو رہی ہے وہاں پر. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کل یہاں پر غم ہوگا. مشہور و معروف روایت اور متفق علیہ روایت ہے. کہا کل یہاں پر غم ہوگا, کل جو ہے وہ یہ دلہا دلہن ہے یہ مر جائیں گے. اور سارے حواریوں نے مان لیا, لیکن بہرحال حواری تھے.
اب چیک کرنے کے لیے اگلے دن پھر آئے اور جیسے ہی پہنچے وہاں پر تو دیکھا ویسے ہی خوشی کا ماحول، سب ویسے ہی جو ہے وہ خوشی منا رہے ہیں، کوئی غم کا ماحول نہیں۔ آئے جناب عیسیٰ کے پاس اور آ کر کہنے لگے آپ نے تو کہا تھا کہ آج وہاں پر غم ہوگا، ہم خود دیکھ کر آئے وہاں خوشی کا ماحول ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو، لے کر گئے ساتھ میں۔ اب جیسے ہی وہاں پر پہنچے ان کے کمرے میں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے چادر کو کھینچا، دیکھا تو ایک اژدہا بیٹھا ہوا تھا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ نقصان پہنچانے والا تھا، لیکن کوئی کام ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے اس نے نقصان نہیں پہنچایا۔ کہا تم لوگوں نے کوئی کام کیا ہے؟ کہا ہاں، کمرے میں آنے سے پہلے صدقہ دے دیا تھا، کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ صدقہ اگر دو گے تو وہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ نے ہمیں بتایا تھا لہٰذا ہم نے صدقہ دے دیا۔ تو سامعین محترم اب آپ سوچئے ایک نبی کے کہنے پر اگر کوئی صدقہ دے تو اللہ تقدیر کو بدل سکتا ہے، تو پھر حسین اگر کہہ دے تو اللہ 7 بیٹے کیوں عطا نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی اعتراض کرے کہ 7 بیٹے کیسے عطا ہوئے، تقدیر میں نہیں تھے، حسین نے کیسے دے دیے؟ تو سامعین محترم جب عیسیٰ عطا کر سکتے ہیں، عیسیٰ دلوا سکتے ہیں، تقدیر بدلوا سکتے ہیں، تو حسین تو فخر عیسیٰ ہے، حسین کی وجہ سے کیسے تقدیر نہیں بدل سکتی؟ ایک بات، ایک روایت ہو گئی، صدقے کی وجہ سے تقدیر بدل گئی، ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری بات، 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام، ما صلی علی محمد وآلہ، 7ویں امام کے پاس 2 بھائی آئے۔ ایک بھائی ان میں سے ضعیف الایمان تھا، ایمان کمزور تھا۔ آپ جانتے ہیں سارے شیعہ برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جب سارے نبی برابر نہیں ہیں تو سارے شیعہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً ہر ایک کا ایمان دوسرے سے الگ ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی درجے کا یقین رکھتا ہے، کوئی کسی درجے کا یقین رکھتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا یقین ہوتا ہے، کوئی کبھی شک کر دیتا ہے، کوئی کبھی شک نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو 2 بھائی آئے امام کے پاس، جیسے ہی پہنچے نا امام کے پاس تو امام نے ان کو دیکھا اور امام نے کہا کہ تم میں سے ایک جب گھر سے چلے تھے نا میرے سے ملاقات کے لیے تو ایک تم میں سے مرنے والا تھا۔ تو ایک بھائی جو ضعیف الایمان تھا اس نے فوراً بیچ میں ٹوکا امام کو اور کہا کہ پھر مرے کیوں نہیں، پھر وہ بھائی مر کیوں نہیں گیا اگر مرنے والے تھے؟ تو امام نے کہا پہلے میری بات تو سن لے، میں کیا رہا ہوں۔ امام نے کہا دیکھ جب تم دونوں گھر سے چلے تھے تو تم میں سے ایک مرنے والا تھا، لیکن درمیان میں تمہاری پھپھی کا گھر آ گیا، تم لوگ وہاں پر چلے گئے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، اور پھپھی آپ جانتے خونی رشتہ دار میں آتی ہے اور صلہ رحمی کرنا واجب ہے جو خونی رشتہ دار ہے۔ فرمایا تم نے صلہ رحمی کی، جیسے ہی صلہ رحمی کی تو اللہ نے صلہ رحمی کے صدقے میں تمہاری زندگی کو بڑھا دیا اور اس کی زندگی کو 5 سال طویل کر دیا اور 5 سال اس کی زندگی بڑھ گئی۔ تو تقدیر بدل گئی صلہ رحمی کی وجہ سے، تقدیر بدل سکتی ہے۔ لہٰذا دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میں انتظار کرنے لگا، کہ 5 سال گزرے، کہ ٹھیک 5 سال بعد جو امام کے پاس گئے تھے اس کے ٹھیک 5 سال بعد میں نے غور کیا کہ میرا وہ بھائی مر گیا۔ کہا میں وہیں سے کھڑا ہوا اور میں نے 7ویں امام کو سلام کیا۔ ارے جو بغیر دیکھے یہ بتا سکتا ہے کہ کس کی زندگی کم ہو رہی ہے، کس کی زندگی بڑھ رہی ہے، اسے حجت خدا کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، بغیر دیکھے بتا دیا کہ کس کی زندگی بڑھ رہی ہے، کس کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ لہٰذا سامعین محترم تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہاں کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، تقدیر کو کیسے بدلیں؟ پوچھا گیا تو بتایا کہ اگر تقدیر کو بدلوانا چاہتے ہو اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ، یہ جو شفتین ہیں ان کو حرکت دو، ہونٹوں کو حرکت دو، اور جو تمہارے دور کی حجت ہے اسے پکارو، اس سے مدد مانگو، کہ تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ آیت اللہ بہجت مشہور و معروف نام، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ہمیں بہت تاکید کرتے ہیں کہ جو پریشانیوں امام زمانہ سے کہہ دو، امام زمانہ حل کر دیں گے، امام زمانہ سے مانگ دو، امام زمانہ سے مدد لے لیا کرو۔ کہ کیا امام زمانہ میری بات سنتے ہیں، ہماری بات سن سکتے ہیں؟ آیت اللہ بہجت نے کہا یہ جو تم نے سوال مجھ سے کیا ہے نا، اس سے پہلے کہ میں سنوں امام زمانہ نے سن لیا، اور کہا یہ جو میں جواب دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ تم سنو امام زمانہ سن رہے ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ زمانے کے امام سنتے ہیں اور ان سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے مذہب کا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، توسل کا عقیدہ۔ اگر یہ عقیدہ ہٹ جائے تو مذہب تشیع کی بنیاد ہل جائے، اگر توسل کو ہٹا دیا جائے درمیان سے، ٹھیک ہے؟ جبکہ وہاں پر ایسا نہیں ہے، دوسری جگہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد صرف اللہ سے، عبادت صرف اللہ سے۔ اسی قرآن میں آگے جا کر یہ نہیں پڑھتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہ صبر اور صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ایک سے مراد محمد، ایک سے مراد علی۔ فرمایا ان سے مدد مانگو، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان سے مدد مانگی جائے۔ سامعین محترم اب 1 سے 2 جو ہے وہ حکایات سن لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں زحمت تمام کر دوں گا۔ ہمارے ایک عالم جنت البقیع پر تبلیغ کر رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں جیسے یہ عالم تبلیغ شروع کرتا ہے تو رش لگ جایا کرتا ہے۔
تو اب آپ جانتے ہیں خدا ہم سب کو جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. اگر آپ میں سے کوئی گیا ہے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ جنت البقیع کے پاس پہرا لگا ہوا ہے, اور ظاہر ہے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں جو ہے وہ کسی کے گرز ہوتا ہے, کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے, کسی کے ہاتھ میں تازیانہ ہوتا ہے, کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ کوئی اسلحہ ہوتا ہے, اور وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, روح روح ہٹو ادھر سے, ادھر کچھ نہیں ہے. تو ہمارے ایک عالم نے کہا تھا جب ادھر کچھ نہیں ہے تو تم لوگ کو کھڑا کیوں کیا گیا ہے یہاں پر, تم لوگ یہاں پر کیوں کھڑے ہو, کس لیے کھڑے ہوئے, لہٰذا وہ ہٹا دیتے. تو ہمارے ایک عالم وہاں پر تبلیغ کر رہے تھے, مدد کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, تبلیغ کر رہے تھے. تو وہ جو اپوائنٹڈ تھا, جو وہاں کا مولوی تھا, وہ آ گیا اور اس نے ہمارے شیعہ عالم سے آ کر فوراً کہا کہ آپ یہاں پر تبلیغ نہیں کر سکتے. کہا کیوں تبلیغ نہیں کر سکتا, ہم لوگ قافلے کی صورت میں آئے ہیں, یہاں پر رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرنے آئے, میں انہیں بتا رہا ہوں کون کون سے مقامات ہیں. کہا نہیں آپ تبلیغ نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا میں یہاں پر منصوب ہوں, میں یہاں پر اپوائنٹڈ ہوں, مجھے یہاں پر رکھا گیا ہے تبلیغ کے لیے, جس سے پوچھنا ہے مجھ سے پوچھے, آپ سے نہیں پوچھ سکتا, میں یہاں پر اپوائنٹڈ ہوں, منصوب ہوں. تو ہمارے عالم نے کہا کہ اچھا چلے یہ تو اچھی بات ہو گئی کہ آپ کو 1400 برس بعد یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جو منصوب ہو, جسے بنایا گیا ہو, اسے ہی ماننا چاہیے, اور جسے نہیں بنایا گیا ہو اس کی بات نہیں سننی چاہیے. کہا یہ تو آپ کو بات سمجھ آ گئی. کہا آپ تبلیغ نہیں کر سکتے یہاں پر. کہا آپ کو ہم سے کوئی بغض ہے؟ کہا کہ ہاں, وجہ یہ ہے کہ آپ ان قبروں کو پوجتے ہیں, آپ ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں, آپ شرک کرتے ہیں, آپ ان سے مدد مانگتے ہیں. اب دیکھیے ہمارا ہرگز ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم قبروں کو جا کر پوچھتے ہیں, ایسا کچھ نہیں. اگلی حکایت پیش کروں گا اس میں اس کا بھی جواب آ جائے گا. ہرگز ایسا نہیں ہے, ہم قبروں کا احترام کرنے کے قائل ہیں, قبروں کی عبادت کے قائل نہیں ہیں. لہذا سامعین محترم, اس نے کہا آپ ان سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد اس نے دیکھا کہ شیعہ عالم کے جیب میں قلم پڑا ہوا تھا, اس نے اٹھایا, قلم اٹھا کے پھینک دیا. کہا اگر یہ مدد کر سکتے نا تو ان سے کہو یہ قلم اٹھا کر دے اور مدد کرے تمہاری. تو ہمارے عالم نے کہا کہ اگر تیری دلیل مانگ لوں تو پھر اللہ بھی مدد نہیں کر سکتا, اللہ بھی اگر یہ قلم اٹھا کر نہیں دے گا تو اللہ سے کہہ کر قلم اٹھوا, میں اہل بیت علیہ السلام سے کہہ کر قلم اٹھوا دیتا ہوں. اگر تیری دلیل مانگوں تو پھر تو اللہ بھی مدد نہیں کر سکتا. اس نے عالم نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو اہل بیت علیہ السلام مدد کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ تمہارے قلم اٹھا کر دیں گے تمہیں, انہیں بھی پتا ہے تم قلم چرانے والوں میں سے ہو. فرمایا وہ تمہارے قلم اٹھانے دینے کے لیے نہیں ہے, وہ مدد کرتے ہیں لیکن انہیں دل سے مانگا جائے, وہ دینا نہیں بھولے, تم مانگنا بھول گئے ہو. لہذا سامعین محترم, ایک واقعہ ہو گیا ہمارے عالم کا, مدد مانگی جا سکتی ہے. اب ایک اور سن لیجیے, بزرگ تائید کریں گے, آیت اللہ محسن الحکیم, بہت بڑا نام, مرجع وقت, ٹھیک ہے. اور آیت اللہ محسن الحکیم یہ وہی مجتہد, ایک آپ کو بیان بھی کر دوں کہ مرجع کسے کہا جاتا ہے. یہ وہ مجتہد ایک حدیث پڑھتے تھے کہ نماز جو ہے وہ ایک ہفتے میں کتنی ہوتی ہے, 35 نماز ہوتی ہے. تو یہ حدیث تھی. ہمارے ایک عالم کہنے لگے کہ سمجھ میں نہیں آتی, یہ حدیث کے متعلق بہت سارے لوگ سوال کرتے کہ بھائی یہ کوئی کہنے والی بات ہے کہ ایک ہفتے میں 35 نمازیں ہیں, یہ تو بچہ بھی حساب کر لے گا کہ ایک دن میں 5 نمازیں تو 7 دن میں 35 نمازیں. کہا تمہارے اماموں کو کیا ہو گیا, کیسی کیسی باتیں کرتے, کیسی کیسی حدیثیں کہہ دی کہ 35 نمازیں ایک ہفتے میں, اس کا کیا تعلق ہے؟ تو آیت اللہ محسن الحکیم نے سمجھایا, فرمایا مجھے بھی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی. ایک دن سمجھ میں آئی جب ایک شخص مجھ سے سوال کرنے آیا. جب میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے گھر سے جب چلا تھا سفر کرنے کے لیے تو فجر کی نماز پڑھ کر نکلا تھا. جب دوسری جگہ پہنچا تو فجر کا نماز وقت ہوا تھا, تو مجھے بتائیے مجھے فجر کی نماز دوبارہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھنی ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اگر تم ایک اور نماز پڑھ لو گے تو ہفتے میں 36 نمازیں ہو جائیں گی. فرمایا ہمارے اہل بیت کہہ کر گئے ہفتے میں 35 نمازیں ہوا کرتی ہے. فرمایا ایک ایک قول کے پیچھے معصوم کی حکمت ہوا کرتی ہے. آیت اللہ محسن الحکیم, محسن الحکیم صاحب مرجع وقت, 1969 میں یا 70 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 68 میں انہوں نے آخری حج کیا ہے, ٹھیک ہے, اور نجف میں رہتے تھے. جب حج کرنے کے لیے چلے ہیں وہاں سے تو شاہ ایران نے پیغام بھجوایا اور کہا کہ آپ حج پر جا رہے ہیں تو میں اپنا جہاز بھیج دیتا ہوں, آپ اس پر حج میں چلے جائیں. کہا نہیں, ہم جو ہے وہ اپنے پیسوں پر حج کرنا چاہتے ہیں, دوسروں کے خرچوں پر حج نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ جملہ کہا. تو جب چلے تو سعودیہ تک پیغام پہنچ گیا کہ شیعوں کے بہت بڑے عالم آ رہے ہیں. تو انہوں نے سامنے سے کہا کہ میں جو ہے وہ اپنا جہاز بھیج دیتا ہوں. انہوں نے سامنے سے کہا کہ جب اپنوں سے مدد نہیں لی تو تیرے سے مدد میں کیوں لوں, میں اپنے خرچے پر آؤں گا. تو پہلے وہ گئے بغداد اور کہا میں بغداد جاؤں گا, امام کاظم کی زری کا بوسہ دوں گا, وہاں سے حج پر جاؤں گا. تو جب بغداد سے چلے تو کئی لوگوں نے مرجع وقت ان کے پیروں میں قربانیوں کو ذبح کیا تاکہ یہ سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے. گئے سعودیہ, جیسے ہی پہنچے تو اس وقت کا سعودیہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا فیصل. اسے پتا چلا کہ شیعہ بہت بڑے عالم آئے تو فوراً لینے کے لیے پہنچ گیا اور استقبال کیا. اور پھر ایک جملہ کہا
کہا کہ آپ آ ہی گئے ہیں تو کل ہمارے محل میں آ جائیے گا، وہاں پر جو ہے وہ تمام میں نے مکاتب فکر کے علماء کو بلایا ہے اور وہ سب جو ہے وہ مل کر بیٹھیں گے، دعوت ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ آئیے گا۔ انہوں نے کہا میرا دعوت کا مزاج نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، چھوٹا سا جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو پھر میں اپنے مذہب کا دفاع کرنے کے لیے ضرور آؤں گا۔ وہاں پہنچے، اب جیسے ہی پہنچے وہاں پر بیٹھے تو کھانا لگا، سارے کھانا کھانے لگے۔ اچانک سے وہاں پر ان کے مفتی اعظم کو لایا گیا جن کا نام تھا عبداللہ ابن باز، ان کو لایا گیا وہاں پر۔ اب ویل چیئر پر تھے، پیر جو ہے وہ کام نہیں کرتے تھے، آنکھوں سے اندھے تھے اور جو ہے وہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، نابینا ہو چکے تھے۔ انہیں ویل چیئر پر لایا گیا، انہیں جو ہے وہ بادشاہ نے بٹھایا اپنے برابر میں اور ایک ایک کا تعارف کروایا، کہا دیکھو یہ فلاں مکتب فکر کے عالم ہیں اور جو ہے وہ ان کا نام یہ، ایک ایک کا تعارف کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ شیعوں کے عالم ہیں اور ان کا نام ہے آیت اللہ محسن الحکیم۔ جیسے ہی کہا تو اس نے سامنے سے کہا لعنت اللہ علیہ، فوراً ہمارے عالم پر اس نے لعنت بھیجی۔ جیسے ہی کہا تو آیت اللہ محسن الحکیم نے فوراً بڑھ کر کہا ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لعنت کو تم بھی مانتے ہو کہ لعنت ہونی چاہیے، ایک بات تو سمجھ میں آ گئی۔ کہا دوسری بات یہ، اس سے پوچھ اس نے لعنت کیوں بھیجی ہے؟ تو فیصل بادشاہ جو تھا اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا کہ آپ بڑے عالم ہیں، آپ درگزر فرما دیجئے، غلطی سے جذبات میں منہ سے نکل گیا، آج چھوڑ دیجیے۔ انہوں نے کہا کیسے چھوڑ دوں، انہوں نے لعنت بھیجی ہے، ان سے پوچھو لعنت کیوں بھیجی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے لعنت اس لیے بھیجی کہ ہم قرآن کی تفسیر کے قائل ہیں، آپ تفسیر کے ساتھ ساتھ تعویل کے بھی قائل ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتی تفسیر، ایک ہوتی تعویل۔ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ ظاہری طور پر جو ہے وہ تشریح کر دی جائے، اسے کہتے ہیں تفسیر، ٹھیک ہے؟ یہ مفسر قرآن کرتے ہیں، جو علماء ہیں وہ کرتے ہیں تفسیر۔ ایک ہوتی تعویل، تعویل جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ تعویل یا تو صرف اللہ کو پتا ہے یا تعویل جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو پتا ہے، بس یعنی اس کا باطن، اس کا دوسرا معنی کیا ہے، اس کا تعویل کیا ہوئی۔ جیسے میں نے کل آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی تھی کہ ابو حنیفہ نے جو ہے وہ قیاس کیا تھا اور کہا تھا کہ قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے رب کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، تو چھٹے امام نے تعویل فرمائی تھی، فرمایا ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے بلکہ رحمت کے منتظر ہوں گے، تعویل فرمائی، اسے کہتے ہیں تعویل۔ تو اس نے کہا ہم تفسیر کو مانتے ہیں، آپ تفسیر کے ساتھ ساتھ تعویل کو بھی مانتے ہیں، اس لیے میں نے لعنت بھیجی۔ اب آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو پھر ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں، تو نے پڑھی ہوگی، کہا میں حافظ قرآن ہوں، مجھے یاد ہے۔ کہا پھر اس آیت کا جواب دے دیں۔ وہ آیت یہ ہے کہ من کان فی ہذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور اسے جہنم میں خدا پھینکے گا، اس کا بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اب وہ بیچارہ جو مفتی تھا وہ بھی اندھا تھا، اس نے کہا یہ تو میں پھنس گیا کہ میں بھی اس دنیا میں اندھا ہوں، میرا کیا قصور ہے، آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جاؤں گا، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ تو اس نے کہا پھر اس کا کیا حل ہے؟ تو آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا اس کی تعویل ہوگی۔ فرمایا تعویل کیا ہوگی؟ فرمایا چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا کیوں ہوگا، اس کا کیا قصور ہے؟ امام نے فرمایا ظاہری آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی، جو دل کا اندھا ہوگا، جو ولایت علی کا اندھا ہوگا، فرمایا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ فرمایا ولایت علی کے اندھے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے مانا کہ یہ تعویل کے جو ہے وہ قائل ہونا پڑے گا۔ تو ہمارے عالم نے ایک بات ثابت کی۔ اب جو ہے وہ جب کھانا کھانے لگے سب، تو فیصل بادشاہ نے ایک اور اعتراض کیا، کہنے لگا کہ آپ لوگ پرانے زمانے سے نکل کر آ جائیں، اب نیا زمانہ ہے۔ کا کیا مطلب؟ کا آج تک آپ یہاں پر تو نہیں لیکن دوسری جگہوں پر جالیوں کو چنتے ہیں، جا کر قبروں کو بوسا دیتے ہیں، کب تک ان سے مدد مانگیں گے؟ کب باہر نکل آئے ان سے؟ کا یہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، تین ہی الفاظ ہیں ان کے پاس، شرک، بدعت، حرام۔ کا یہ جو ہے وہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، اسے نہیں مان سکتے۔ کہا آپ لوگ نکل آئے پرانے زمانے سے، اب نیا زمانہ آ گیا ہے۔ اب جو ہے وہ آیت اللہ محسن الحکیم کہتے ہیں کہ میں اس وقت سوچنے لگا کہ اسے علمی جواب تو بہت سارے دے سکتا ہوں لیکن یہ مانے گا نہیں۔ ایسا کوئی جواب آئے، ساتویں امام سے توسل کیا، باب الحوائج کا ایسا جواب آئے کہ اس کا منہ بند ہو جائے۔ کہا میں نے اس سے کہا کہ میں جواب دیتا ہوں، تم جب تک دوسروں سے سوال کرو۔ کہتا ہے میں کھانے لگا، اچانک سے ایک بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ اس نے کہا فیصل بادشاہ رسول اللہ کے زمانے کا قرآن آیا ہے، ہرن کی کھال پر لکھا ہوا ہے اور کپڑے میں لپٹا ہوا ہے اور اس کپڑے پر سونے کی تاروں سے سلائی ہوئی تھی۔ کہا کہ یہ قرآن آیا ہے رسول اللہ کے زمانے کا۔ فیصل بادشاہ فوراً اٹھا اور اس نے قرآن کو لیا اور فوراً چومنے لگا۔ جیسے ہی چوما آیت اللہ محسن الحکیم نے ادھر سے ہی کہا شرک، بدعت، حرام۔ فرمایا شرک ہے، یہ غلط ہے۔ کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ قرآن کو چوم رہا ہوں، آپ شرک کہہ رہے ہیں؟
قرآن اللہ کی کتاب ایسے چومنا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, تم قرآن کو نہیں چوم رہے, تم تو اس کپڑے کو چوم رہے ہو, تم تو اس سونے کی تاروں کو چوم رہے ہو. کہا نہیں, میں اس کے اندر موجود قرآن کو چوم رہا ہوں. کہا بس میں بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں, ہم سونے کی جالیوں کو نہیں چومتے, ہم چاندی کی جالیوں کو نہیں چومتے, جو قبر کے اندر موجود امام ہے انہیں چوما کرتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھتے مل کر آواز بلند, اللہم صلی. کہ ہم شرک نہیں کرتے, انہیں چوما کرتے. لہٰذا سامعین محترم, آج کی حد تک کچھ شیعہ عقائد کی طرف میں نے آپ کے سامنے اشارہ کر دیا. خدا عادل ظلم نہیں کرتا. جتنا خیر ہے وہ سارا کا سارا پروردگار عالم کی طرف سے آتا ہے, لیکن جتنا شر ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا, وہ انسان کا اپنا ہے. دلیل کے طور پر قرآن کی آیت بھی پیش کی اور ایک دو مثالیں پیش کی. اس کے بعد ہمارا عقیدہ, تقدیر کو خدا جب لکھ سکتا ہے تو بدل بھی سکتا ہے. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ ٹوٹا ہوا ہے. قرآن کی آیت ہے ید اللہ ہے مغلولہ, اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, اب اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, وہ تقدیر لکھ نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں جو لکھ سکتا ہے وہ مٹانے پر بھی قدرت رکھتا ہے. اور دلیل کے طور پر ایک دو روایتیں پیش کی, اہل سنت کی کتابوں سے بھی, اپنی کتابوں سے بھی پیش کر دی کہ تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے. خدا جو ہے وہ مجبور نہیں ہے. تقدیر بدلنے کا ایک طریقہ بتایا کہ جب بھی تقدیر بدلنی ہو تو بیان فرمایا کہ اپنے ہونٹوں کو ہلائیں اور اپنے زمانے کے امام کو پکارا جائے, وہ یقیناً تقدیر کو بدل دیں گے. اور پھر مدد کے حوالے سے کہ ہم توسل کے قائل ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیں. بس سامعین محترم, جن لوگوں نے, جن ہستیوں نے, جس گھرانے نے عدل کا پیغام دیا اور بتایا کہ ہمیشہ انصاف کرنا چاہیے, اسی گھرانے کے ساتھ کیسا ظلم کیا گیا, کربلا میں شہید کر دیا گیا, اور گھر والوں کو بازاروں اور درباروں میں لایا گیا. سامعین محترم, مجالس سنتے رہتے ہیں, ہم تاریخ سے واقف ہیں. اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ 11 محرم کو یہ قافلہ چلا تھا کوفہ کے لیے. 15 محرم تک کوفے میں ہی رہا یہ قافلہ, اور پھر 15 محرم سے چلا شام کے لیے. پہلی سفر کو شام پہنچا. آپ دیکھیے قافلہ کتنے دنوں پر سفر میں رہا ہے. جن بیویوں کو چلنے کی عادت بھی نہ تھی انہیں درباروں اور بازاروں میں لایا گیا اور چلایا گیا. جن کے بچوں کو عادت نہیں تھی, جنہیں گھوڑوں میں کھلایا گیا تھا, انہیں پا بڑھنا چلایا گیا ہے. سامعین محترم, بس 2 روایتیں مصائب کی سننے کی. آپ جانتے ہیں, میں نے کل عرض کیا, کوفے میں جناب زینب کو اس دروازے سے لے جایا گیا جہاں سے علی اپنی بیٹی کو لے جایا کرتے تھے. لیکن بڑا فرق تھا, جب علی لے جاتے تھے تو زینب سیاہ پوش ہوا کرتی تھی, رات کا اندھیرا ہوا کرتا تھا. لیکن شمر جب لے کر گیا تو دن کا اجالا تھا, زینب کے سر پر چادر موجود نہیں تھی. عزیزان جانتے ہیں کہ جناب زینب کی چادر کیسے چھینی ہے. اب جانتے ہیں مختار نے ایک قاتل کو گرفتار کیا جس کا نام تھا خولی. جب اسے گرفتار کیا نا تو اس سے فوراً پوچھا کہ تیرا کربلا میں کیا جرم تھا. اس نے کہا میرے 2 ہی جرم تھے. فرمایا کیا تھا؟ میں نے 2 چیزیں چھینی ہیں کربلا میں. تب کیا کیا چھینا ہے انہوں نے؟ کہا شام غریبہ تھی, کہا میں دیکھ رہا تھا کہ ہر چیز لوٹ لی گئی ہے, کسی بیوی کے سر پر چادر موجود نہیں تھی, کہا سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا. کہا لیکن میری نظر پڑی ایک بیوی کے سر پر, اس بیوی کے سر پر چادر موجود تھی. یہ بیوی کون ہے؟ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے جس کے سر پر چادر موجود تھی. خولی کہتا ہے شام غریبہ میں آگے بڑھا, میں نے جناب زینب کے سر پر ہاتھ ڈالا, چادر کو کھینچنا چاہا. جناب زینب نے دونوں طرف سے چادر کو تھاما اور کہا میں چادر کو نہیں چھوڑوں گی, تو مجھے نہیں جانتا, میں عباس کی بہن ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں, میں چادر کو نہیں چھوڑ سکتی. عزادارو جانتے ہیں مختار نے کہا خولی تو نے کیا کیا؟ خولی کہتا ہے جب زینب نے چادر نہیں چھوڑی میں نے زمین کربلا پر نگاہ کرنا شروع کی, میری نظر پڑی ایک بڑے پتھر پر. کہتا ہے میں نے وہ پتھر اٹھایا, سیدہ زینب کی طرف اس پتھر کو پھینکا, خون کا فوارہ جاری ہوا. جناب زینب نے کہا عباس ارے تو کیا گیا, تیری بہن کے سر سے چادر چھن
چھن گئی. بس عزادارو مختار نے پوچھا دوسری چیز تو نے کیا چھینی ہے؟ اپنی صداؤں کو بلند کیجیے گا, رونے میں تکلف نہ کیجیے گا. جانتے ہیں نا جب بھی مجلس ہوتی ہے دو بیویاں ضرور آتی ہیں, ایک کا نام زینب کبریٰ, ایک کا نام سکینہ. جب سکینہ آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے ہمارے عزادار ہیں. سکینہ ننھے ننھے ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ روتے ہیں کوئی انہیں تماچے تو نہیں مارتا, کوئی انہیں تازیانے تو نہیں مارتا, اپنی صداؤں کو آزاد چھوڑیے. بس عزادارو خولی کہتا ہے میں نے چادر کو تو چھین لیا لیکن میرا دل نہیں بھرا. کہتا میں کہہ رہا تھا یہ چادر قیمتی نہیں ہے, کوئی اور چیز بھی ہاتھ لگ جائے جو قیمت میں ہو. عزادارو خولی کہتا ہے میں نے زمین کربلا پر تلاش کرنا شروع کیا, میری نگاہ گئی ایک 4 برس کی بچی پر. میں نے دیکھا اس بچی کے کان میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں موجود تھی. کہتا ہے میں نے گیا اور میں نے کہا اے بچی یہ گوشوارے دے دو. بچی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے, کہا نہیں میرے بابا نے مجھے تحفے میں دیے ہیں, یہ میں کسی کو نہیں دوں گی. خولی کہتا ہے میں نے کانوں سے بالیوں کو اتارا نہیں بلکہ کھینچ لیا. سکینہ کے کان زخمی ہو گئے, کانوں سے لہو جاری ہو گیا. سکینہ نے کہا چچا میرے کانوں سے گوشوارے اتار لیے گئے. بس عزادارو جناب زینب کو اس دروازے سے بے مکنا اور چادر گزارا گیا جہاں سے علی لے جایا کرتے تھے. یہ قافلہ کوفے میں جا رہا تھا. عزادارو 2 بچے تھے اس قافلے میں. آپ جانتے ہیں نا کربلا سے جب یہ قافلہ چلا تھا اس قافلے میں 60 بچے تھے, لیکن جب شام پہنچا نا اس قافلے میں صرف 12 بچے رہ گئے تھے. جانتے ہیں نا کیوں؟ وحشی اونٹوں پر بچوں کو بٹھایا گیا تھا اور دوڑایا جاتا تھا. بچے ماؤں کی گودوں سے گر کر اونٹوں کے پیروں تلے آ کر قربان ہو جاتے تھے. بس عزادارو یہ قافلہ کوفے میں گیا. 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے, ایک نے دوسرے سے کہا مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے. آپ جانتے ہیں نا اہل بیت کے بچے ہیں, پانی تو مانگا, کبھی کسی سے کھانے کا سوال نہیں کیا کیونکہ پانی مانگنے کو دنیا عیب نہیں سمجھتی. لہذا سامعین محترم ایک نے دوسرے سے صرف کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے. ایک خاتون چھت پر کھڑی تھی, اس نے سن لیا, کہا اس کو بھوک لگی ہے. اپنی کنیز کو آواز دی, کہا جاؤ کچھ کھجورے لو اور پانی لے کر جاؤ, لیکن نیت صدقے کی کر لینا کیونکہ تمہارا مالک سفر پر گیا ہوا ہے تاکہ وہ خیریت سے آ جائے. ہائے رے مظلومیت اہل بیت کی, بازاروں میں انہیں صدقہ دیا گیا. عزاداروں وہ کنیز آئی, بچے کے سامنے کھجوریں رکھی, بچے نے ایک کھجور کو اٹھایا. جناب زینب کی آواز آئی الصدقۃ علینا حرام. اے کوفے والو تمہیں پتہ نہیں ہے ہم پر صدقہ حرام ہے, ہم صدقہ نہیں لیتے. بچے نے فوراً کھجور کو رکھ دیا. وہ خاتون آئی اور کہا بی بی صدقہ تو صرف اہل بیت پر حرام ہے. بی بی اہل بیت پر صدقہ حرام ہے, آپ کون ہیں؟ بی بی نے کہا اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہا ہاں حسین کو جانتی ہو. کہا حسین کی بہن زینب کو جانتی ہو؟ کہا خبردار بی بی اس مجمع میں جو زینب کا نام لیا, ارے ان کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا, ان کا نام نہ لینا. ارے یہ بے حیا مجمع ہے. کہاں وہ پاکیزہ بی بی؟ ارے زینب نے مجھے قرآن کی تفسیر سکھائی تھی. جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا مجھے پہچان, میں تیری آقا زادی زینب ہوں. بس عزاداروں اس نے کہا بی بی حسین کہاں گئے, عباس کہاں چلے گئے؟ کہا حسین کا سر نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور وہ عباس کا سر جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے, جسے کربلا سے کوفہ سے شام گھوڑے کی گردن میں باندھ کر رکھا گیا, جو ٹکراتا جاتا تھا زمینوں سے. بس عزادارو یہ قافلہ چلا شام کی طرف. ایک روایت سن لیں, روایت کے جملے ہیں ایک دن یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا. ایک دن ایسا آیا جو بڑا گرم دن تھا, بہت گرمی تھی اس دن. یزیدی فوج کے سپاہی عمر سعد کے پاس آئے. عمر سعد بہت گرمی ہے, ہم آگے سفر نہیں کر سکتے. ارے ہم کیا جانور بھی سفر نہیں کر سکتے, ان کی زبانیں لٹک آئی ہیں پیاس کی مارے. شمر نے حکم دیا خیموں کو لگا دیا جائے. عزاداروں خیمے لگ گئے, سب اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے. کچھ اور خیمے بھی لگے. آپ سوچ رہے ہوں گے شاید رسول کی بیٹیوں کے لیے لگے ہو,
نہیں عزاداروں یہ دوسرے خیمے گھوڑوں کے لیے اور جانوروں کے لیے لگائے گئے. ہائے رے جانوروں کو بھی سائے میں بٹھایا گیا لیکن رسول اور علی کی بیٹیوں کو تپتی ریتی پر بٹھایا گیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا دیا گیا. بس عزاداروں کچھ دیر گزری, شمر نے مشک کا منہ کھولا اور کہا ساری فوج کو پانی پلا دو, سب پیاسی ہیں. سکینہ نے مشک کو دیکھا, شاید چچا عباس یاد آ گئے ہوں گے. فوراً کہا پھوپھی اماں میں شمر سے 2 گھونٹ پانی مانگ لوں. جناب زینب جانتی تھی حسین نے بھی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا, پانی مانگنے میں کباہت نہیں. اتمام حجت کے لیے کہا جاؤ سکینہ مانگ لو. عزاداروں تصور کرنا, سکینہ اٹھی گئی شمر کے پاس, کہا شمر سب کو پانی پلا رہا ہے, 2 گھونٹ مجھے بھی دے دے. شمر نے منع نہیں کیا, ارے منع کر دیتا. اس نے کہا پہلے سارے قافلے کو پلاؤں گا بعد میں تجھے دوں گا. سکینہ کو کہا ساتھ ساتھ چلو. اب ذرا سوچو, سکینہ اپنے ننھے ننھے قدموں کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. ارے تپتی رہتی ہے, سکینہ کے پیر دکھنے لگے. سکینہ کہتی رہی شمر تھوڑا پانی دے دے. جب آخری سپاہی کو پانی دیا نا, سکینہ نے کہا شمر اب تو دے دے. اس نے کہا نہیں, پہلے گھوڑوں کو پلایا جائے گا. سب گھوڑوں کو پانی پلایا گیا. سکینہ آگے بڑی کوزہ لے کر, شمر اب تو گھوڑے بھی سیراب ہو گئے, اب سکینہ کو پانی دے دے. اس لعین نے مشک کا منہ کھولا, سارا پانی سکینہ کے سامنے زمین پر بہانے لگا اور کہنے لگا سب کو پانی ملے گا, جانوروں کو بھی پانی دوں گا, حسین کے بچوں کو پانی نہیں ملے گا. سکینہ رونے لگی, ہاتھ سے کوزہ چھوٹا, فرات کی طرف رک گیا. کہا چچا عباس, چچا جب سے آ گئے ہم پر کیسا ظلم ہو رہا ہے. ارے پانی دکھا دکھا کر بہایا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دعا ہے پروردگار عالم سے, پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پڑھنے والے تمام مؤمنین جتنے یہاں تشریف فرما ہے, تمام حاضرین کی مشکلات کو آسان فرما, ان تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بانیان مجلس کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما. جتنے منتظمین ہیں مالک تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما. جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد عزت مہیا فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. جتنے زائرین ویزا کے لحاظ سے اور دیگر پریشانیوں میں مبتلا ہے مالک تمام کی مشکلات کو آسان فرما. زمانے کے امام کو ظہور میں تعجیل فرما. عمل کے اعمال آسان شمار فرما. ماما علیہ السلام. دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے. دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے. دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے. دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے. دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی
شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے، بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے، بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے، بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے، بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے، بیٹی علی کی ہنستے ہیں سارے بازار والے، ہنستے ہیں سارے بازار والے، روتی ہے ہارے، بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے، بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے، بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے۔ بازار والے روتی ہے ہارے، بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے، بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے، بیٹی علی کی جانا ہے اس کو دربار شامی، چاروں طرف ہے مجمع شرابی، جانا ہے اس کو دربار شامی، چاروں طرف ہے مجمع شرابی، زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، کس طرح جائے بیٹی علی کی شام آ رہی